دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان کو کنٹینیوسلی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں۔ ایک تو جو پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں ان کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی آ، کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اسلام کو ایز اے اسٹیٹ ریلیجن اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی دیٹ از ایز پر دی اسلام۔ اب اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس نے انڈیا کا جو فارن آفس ہے اس نے پاکستان کی جو ہائی کمشنر ان کو سمن کیا ہوا تھا، اور اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے ہمیں بتائیں کہ سکھ کمیونٹی کیوں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، کیوں مارے جا رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ کرتارپور صاحب کوریڈور کھولا جائے اور ریلیجس ٹورزم ہو سکے، لیکن وہ تو کھول لیا، لیکن ایٹ ہوم اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں دے آر ناٹ سیف۔ اور سکھوں کے حوالے سے وہ ظاہر بات ہے ہمارے ملک کے اندر ٹالرنس نہیں ہے وین اٹ کمز ٹو نان مسلمس۔ ہم کہتے ہیں یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں، ان کو ان کے مذہب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، جو کہ انتہائی ایک خوفناک قسم کی چیز ہے، انتہائی شرمندگی کی چیز ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر نان مسلم کو یا ہر وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہے آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو فورس کریں۔ ابھی ریسنٹلی ایک شو کرتے ہیں، نادر علی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک پاکستانی ایکٹریس کو یہ کہا کہ آپ کنورٹ کب ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام جو ہے وہ تھا، مجھے انتہائی شرم آئی وہ دیکھ کے کہ ایک جو انٹرویور ہے وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر آپ جائیں کہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، اور آپ کو وہاں کہیں کہ آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں کرسچینٹی میں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یا آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں ٹو بی جسے کہتے ہیں نا کوئی اور مذہب جو ہے اس میں جانے کے لیے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کتنی شرمندگی کی آپ کے لیے، آپ کہ میں کیوں کنورٹ ہوں؟ تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی سینسٹیوٹیز ان چیزوں کو کیوں نہیں ہم آنر کرتے۔ ابھی سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی آئے روز کوئی نہ کوئی سکھ جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ پاکستان کو یہ بیسیکلی جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک کیس کو ریزالو کر لیں گے، دو کیس کو ریزالو کر لیں گے، تین کیس کو ریزالو کر لیں گے، لیکن وہ مسئلہ تو وہیں پہ ہے۔ جب آپ نے معاشرے کے اندر اس چیز کو امبیڈ کر دیا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اس میں جو ڈومیننس ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور جو باقی مائنورٹیز ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں خود ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں، میں کرسچنس کو جانتا ہوں جو بہت ساری جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کو ایز اے تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، اور تصور کیا کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مان چکے ہوئے ہیں کہ ہم تھرڈ گریڈ سٹیزن ہیں پاکستان کے اندر۔ میں ان لوکیلٹیز میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنی تکلیف دہ اور شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑے، اور کرنی لوگوں کے ساتھ، اور ہم دوسروں کو لیکچر دیں۔ اب سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ نارملی دنیا یہ کہتی ہے جی کہ سکھوں کے حوالے سے جی پاکستان کے اندر سکھوں کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ویلکم تو کیا جاتا ہے، یہ جو اندر سکھ رہ گئے ہیں تھوڑے سے، یہ کیا مار مار کے ختم کرنے ہیں پاکستانیوں نے؟ یہ وہ جو لوگ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ کہیں اچھا کاروبار کر رہیں گے تو آپ انہیں مارنا شروع کر دیں گے، وہ اچھی کسی ڈسٹنکشن میں چلے جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آ جائیں گے، وہ کوئی تو آپ کہیں گے لو جی اس کو تو مار دو عوام خوش ہوگی۔ اسی طرح احمدیہ، یہ کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ کس چیز کے لیے ہے؟ اگر اس میں ایکوالٹی آف لا نہیں ہے، ایکوالٹی آف جسٹس نہیں ہے، لوگوں کو رائٹس نہیں ملے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے پھر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ یہ تمام ٹیررسٹ گروپس کے خلاف کام کریں۔ یہ پاکستان کے لیے دیٹس اے میجر سیٹ بیک۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کہ جی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے۔ اچھا ٹو بی فرینک انف، جو پاکستان کی سرکار ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا یار چھوڑو کیا کہہ رہے ہیں وہ، جو کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کو، ہمیں کیا ان سے۔ اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی ملٹی لیٹرل فورم کا پریشر پڑتا ہے یا بھارت پڑواتا ہے، اس میں جو پریشر ڈلواتا ہے
ٹھیک ہے جی، تو پھر ہم بھاگتے ہیں۔ ابھی لشکر طیبہ ہو، جیش محمد ہو، یہ جتنے ان کے سپلنٹر گروپ ہوں، ان کے حوالے سے جو جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں بات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو پرماننٹلی ختم کریں، ڈسبینڈ کریں دہشت گرد گروپوں کو، لشکر طیبہ اور جیش محمد کو، اور ان کے جو اور ڈفرینٹ فرنٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ سو کوشچن یہ ہے پاکستان کے لیے کہ میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جانے بھی دیں، قربانیاں بھی دیں، ملک کا نقصان بھی کرا لیا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کیا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں پاکستانی عوام کو نہیں پتہ کہ سچویشن کیا ہے، کہ یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یو آر رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ہم نے اپنی ہمیں 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 ہم نے رسپیکٹ نہیں کی، ہم نے ایک طرف جو ہے وہ مجاہدین بنائے، ہمیں پتہ چل گیا کہ جو مجاہدین ہیں جو یہ افغانستان میں اگر سوویت یونین کو گرا سکتے ہیں تو کشمیر میں یہ انڈیا کو بھی جو ہے نا وہ چت کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا موقف تو یہ تھا، سینٹرل آرگومنٹ تو یہ تھا۔ وہ جب وہاں پہ گئے تو وہ دے ور ٹو لیٹ، ادھر بیچ میں القاعدہ بن گئی، گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز بن گئیں انہی طالبان میں سے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ، ہم سمجھتے تھے یہ کشمیر میں جائیں گے اور کشمیر میں جا کے یہ تباہی مچا دیں گے، وہ ایسے پاکستان کے گلے پڑی ہیں چیزیں کہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی، اور ہمارے پولیٹیشین اس کے سوال نہیں کر سکتے، ہمارے بیوروکریٹ یا باقی لوگ، کوئی کسی کو سوال نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا کہ پائن ہے جو تسی یہ جو ہماری دنیا میں جگ انسائی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے، ہم اس پہ کوشچن ہی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عام آدمی کو تو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یار یہ جو دنیا میں یہ کہتی ہے کہ آپ دہشت گرد جماعتوں کے خلاف انڈسکریمنیٹ ایکشن لیں، یہ کیوں کہتی ہے دنیا میں؟ یہ دنیا اس لیے کہتی ہے کہ ہم نے وہ، پھر ہمیں کہا جاتا ہے ہماری جو پالیسی تھی گڈ طالبان بیڈ طالبان، آج بھی انڈیا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا، اور وہ جدھر جاتا ہے وہ جوائنٹ کمیونیکے میں پاکستان کا نام رکھوا لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پٹھان کوٹ اور باقی جو واقعات ہیں 26/11، انہوں نے پاکستان کو اس میں جو ہے وہ دنیا کو کنونس کر لیا ہوا کہ یہ اس میں پاکستان کے لوگ ملوث ہیں، اور پاکستان کی ایک ہسٹری ہے یہ ساری چیزیں کرنے میں۔ تو پھر ہمیں یہ کیا ہماری یہ کیا پالیسی ہے؟ ہماری کیا پالیسی ہے کہ ہم ہزاروں جانیں بھی دیں؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جی پاکستان نے بڑی جانیں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن سارا کچھ آپ سارے ایکشن کریں۔ اب یہ جو ایک مجھے تو اس سے بڑی شرم آتی ہے کہ پاکستان کا جو سارا کیس ہے وہی دھڑم تختہ ہو جاتا ہے پائن، وہ اس کیس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ سو ہمیں ہماری کیا پالیسی کیا ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کو ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے ان ملیٹنٹس کو مین سٹریم کیا ہے تو اس کو کھل کے بات بتائیں کہ بھائی یہ وہ لوگ تھے، اتنے لوگ تھے، انہوں نے ان جماعتوں کو جوائن کیا ہوا تھا، دے ڈراپ دا گنس، دے embrace دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دے وانٹ ٹو بی دا responsible citizen of the country, they joined these militant groups or these non-state actors in so and so circumstances, but now they have been de-radicalized, they understand the writ of the state and they believe کہ جو sovereignty ہے وہ دوسرے ملکوں کو بھی حق ہے کہ وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ گلوبلی جس طرح بائیلیٹرلی حل ہونا ہے یا انٹرنیشنلی حل ہونا ہے، اس کے حوالے سے ان کی پوری بریفنگ ہے، تو دنیا کو بتایا جائے، پاکستانیوں کو بتایا جائے، تاکہ ایک طریقے سے آپ چوری چوری آپ لوگوں کو مین سٹریم کر رہے ہیں، نہیں یہ ادھر 15 بندے ڈال دو، 10 بندے ادھر ڈال دو، 4 ادھر ڈال دو، 6 ادھر ڈال دو، وہ بات تو ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے، اور لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ سو اس کو کھل کھلا کے یہ بات، اور اگر آج آپ کریں گے تو ابھی تو ظاہر بات ہے اور ہر روز اس کے کانسیکوینسز زیادہ ہیں۔ تو جو ایٹ دا ہائٹ آف دا فائٹنگ وار اگینسٹ ٹیررزم 2010 11 12 13 میں اگر یہ سارا کچھ کلیئر ہو جاتا کہ ہم کہتے جی کہ یہ کشمیر میں جو کچھ ہوا اس کی یہ ہسٹری تھی، with this ہم نے یہ کنڈیم کیا ہے، یہ جو لوگ ملوث تھے ان کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا ہے، ان کو ہم نے یہ کر دیا ہے، بے شک ان کو ہاؤس اریسٹ کرتے ونس فار آل، لیڈرشپ کو ان کو سزائیں دے کے ان کو کہتے بیٹھ جاؤ، ابھی تک ان کی سارا کچھ ختم ہو چکا ہونا تھا، لیکن ہم سے وہ بھی نہیں ہوا، ہم سزائیں بھی اب ان کو ہم دے رہے ہیں، وہ بھی ایف اے ٹی ایف اور انٹرنیشنل پریشر کے کرنے کے بعد، اور جب پاکستان کی اکانومی جو بلیک لسٹ ہو رہی ہے، پھر کیا سے بولتے ہیں جو آئی ایم ایف اور باقی جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا پریشر ہے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں آج بھی ہمیں انڈیا جہاں جائے گا وہ تو پاکستان کو ایسی ریفرنس سے بات کرے گا، وہ کہتے ہیں ہم تو بات ہی نہیں کرنی۔ جب بلاول بھٹو زرداری گئے تھے تو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ہی از اے اسپوکس پرسن آف اے ٹیرر اسٹیٹ۔ آپ دیکھیں نا، ہم جب جائیں گے دنیا میں، اب ان کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ وہ جوائنٹ کمیونیکے میں لکھوا سکتے ہیں، کیا ہم جوائنٹ کمیونیکے میں کچھ لکھوا سکتے ہیں کہ ابھی نندن پاکستان میں آیا تھا اور کیا کر رہا تھا، وہ سوری کلبھوشن یادو جو ہے،
ہم کرا سکتے ہیں. ہم نے دنیا میں اتنے ڈاسیر بھیجے, کیا دنیا ہماری بات سنتی ہے؟ کوئی سنتی نہیں ہے. وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ان کی بات کو وہ 100% لفٹ کراتے ہیں. وہ جوائنٹ کمیونیکے میں بھی آتا ہے, آپ کو دباتے بھی ہیں آپ کے اوپر. وہ جو ہے وہ ہم پھر اپنے ملک میں کہتے ہیں جی لو جی انڈیا سانو نہیں ترقی کرن دے, انڈیا لو جی انڈیا نے سانو FATF میں بلاک کیا ہوا ہے, یہ فلاں نے بلاک کیا ہوا, فلاں نے بلاک کیا ہوا. سو یہ کوشچن جو ہیں, یہ اگر ہم امریکہ ہمارا مین اتحادی ہے, اگر ہم اس کو بھی کنونس نہیں کر سکے, اس کو بھی انگیج نہیں کر سکے, تو پھر ایسا کیتا کہ یہ مینوں تے سمجھ نہیں آتی. اور آج اگر ہماری اس بات یہ بات بھی نہیں مانی جا رہی, اور ہمیں اس سینس میں جو بھی جو ہے نا وہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہیں یار یہ جو ہے نا یہ بندے ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے تو جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ایک عجیب سی سچویشن نظر آتی ہے. ایک عجیب سا یہ مقسمہ ہے کہ ہم جسے وہ کہتے ہیں نا رسپیکٹ ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کی, لوگوں کی عزت ہی کوئی نہیں ہے. لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, لوگ جس طرح انگیج ہو رہے ہیں, ان کی پاکستانیوں کی جو قربانی ہے ان کی کوئی عزت نہیں ہے, ان کو کوئی ویلیو نہیں دی گئی, ان کو کچھ نہیں پوچھا گیا کہ بھائی تو آپ لوگوں نے اتنی ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے دیں, بھائی کیا اس کا پے بیک ہے؟ کوئی دنیا ہم کسی ایئرپورٹ پہ اتریں دنیا میں کہ یار اس ملک نے بڑا کام کیا ہے, اس ملک نے یہ دہشت گرد گروپ ختم کرنے میں ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, انہوں نے یہ, ہمیں اس چیز طرح کیوں رسپیکٹ آنر نہیں ملتی؟ ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی تساں اور کام کرنا ہے؟ اور اگر یہ کتنا گلوبل پروپیگنڈا ہے تو ہمیں بتا دیں گلوبل پروپیگنڈا ہے بھائی. لیکن یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے لوگ قربانیاں بھی دیں, جانیں بھی دیں, ہماری فورسز, ہمارے جوان, ہمارے فوجی, ہماری پولیس, ہمارے لا انفورسمنٹ, ہمارا معاشرہ, ہمارے ٹیچرز, ہمارے بچے, ہمارے پروفیسر, ہمارے سیاستدان سب جانے بھی دیں, اور بعد میں ہم پہ لیبل بھی یہی ہے. تو یہ تو وہ کوشچن ہے, میرا خیال ہے ان کا کوئی بندہ جواب کوئی لے سکتا ہے کہیں سے, کسی سے بات ہو سکتی ہے, کسی نے گل ہو سکتی کہ ترلا مارو یار, کہ کوئی گوڈی گٹی ہٹ لاؤ انہوں کو پائے کی کر دے وہ ساڑھے نال. اب ہم یہ سکھوں کے حوالے سے دیکھیں نا, ٹھیک ہے, اب سکھوں کے حوالے سے ہم اتنی محنت کرتے ہیں کہ جی سکھ جو ہے نا وہ پاکستان آئے, ان کی کیونکہ جو ریلیجس پلیسز ہیں, ٹھیک ہے جی, ہزاروں سکھ پاکستان آتے ہیں. اچھا وہ جو سکھ پاکستان آتے ہیں وہ آ کے بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں, لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ آتے ہیں, ایک تو یہ ہے نا کہ وہ جو کرتارپور سے آتے ہیں وہ اپنے وہ پروسیس سے وہ آتے ہیں, اوکے تو چلے جاتے ہیں, دیٹس اٹ. ایک ہے جو پھر ویسے آتے ہیں باہر سے, یا انڈیا سے یا یورپ امریکہ سے جاتے ہیں, وہ جا کے ساری حسن عبدال اور باقی جو ننکانہ صاحب, گرو نانک, یہ وہ ہر جگہ وہ اپنی پہنچتے ہیں, وہ جو ان کی سائٹس ہیں, ٹھیک ہے جی. اور جو وہاں پہ رہنے والے سکھ ہیں انہوں نے وہی چھڑ دیں, ٹھیک ہے جی, ان کو ہم چھوڑتے نہیں, ان کو ہم پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کہ یہ ان کو یہ جو ہے نا ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے, یا انہوں نے ختم ہی کر چھڑا مقاعد ہو جانا. یہ کتنی ہمارے اندر وہ کئی جگہوں پر تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کئی پاکستانی ہیں, انہوں نے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے رجسٹر رکھے ہیں, اور کہتے ہیں اسی سارے اسی جگہ مسلمان کرنا ہی ہمارا. اور بھائی کچھ رہنے دو یار, لوگوں کو ایسے تھوڑا کرتے ہیں کہ آپ وہ جو اتنی وہ انڈیا پہلے ہی ہم پہ الزام لگاتا ہے جی اتنی پرسنٹ فگرز ہیں. حالانکہ وہ جو امت شاہ صاحب نے فگرز دیے تھے اپنے پارلیمنٹ میں کہ اتنے 14-15% کے پتہ نہیں کتنے 21% کتنے وہ فگرز دیتے ہیں, دے آر رانگ. آئی ہیو چیکڈ اٹ, وہ فگرز رانگ ہیں. اینڈ دیٹ از وہ فگر جو دیتے ہیں تو وہ فگرز یونائٹڈ پاکستان کے تھے, دین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان ور ٹوگیدر, وہ جو مائنارٹیز کے دیتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اٹس ناٹ دی سچویشن کہ جی وہ کیونکہ تھے زیادہ کم, ہمارے میں یہ ہے پھر انہوں نے کنورٹ کرا لیے, کسی کو فورس کر لیا, کسی نے شادیاں کر لیں, کوئی کچھ ہوا, وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئے تھوڑے سے. اور جو رہ گئے ہیں ان کو مارتے ہیں کہ ہمارے لیے تم 3rd گریڈ سٹیزن بن کے رہو. تو پھر لوگ باتیں تو کریں گے, لوگ تو پوچھیں گے تانوں کہ تسی کی کر دے ہو, ٹھیک ہے. اب پاکستان کی جو منارٹیز ہیں آپ ان کو یہ تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو 3% رہ گئے ہیں, پتہ نہیں 3% بھی کتنی ان میں سے بھی کم ہو گئے, ان بیچاروں کی تو آبادی بھی نہیں بڑھ رہی. ان بیچاروں کو تو وہ بیچارے ہی کہنا چاہیے ان کو, جن کو روز مار پڑتی ہے, جن کو اگر سکھ ہے تو مار پڑے گی, کرسچن ہے تو آپ کو بھٹیوں میں جلا دیں گے, اگر ہندو ہے تو آپ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا آپ کو کہا جائے گا فورسفلی کنورٹ کر لیا جائے گا. اگر آپ احمدی ہیں تو ویسے ہی جلا دیں گے, ساڑ دیں گے. 99 وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو, جسے وہ کہتے ہیں
گراب جلا دیں گے، کہیں گے یار تسی تے احمدی تہاڈا رہنے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سو ہم نے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن دیٹ گیوز لبرٹی ٹو ایوری ون، یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اٹھا کے آپ ہر چیز ہی دبا دیں اور کہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شیعہ ہے تو وہ اپنا روتے رہتے ہیں، ان کو باقی مارتے رہتے ہیں، سنی ہے تو وہ بھی روتے رہتے ہیں، ان کو کوئی اور مار جاتا ہے۔ جو ابھی تو یہ تھینکس ٹو دس سعودی عرب اور ایران کے جو روشما ہوا ہے، ہماری بھی کچھ جان خلاصی ہوگی، ہمارے ملک میں بھی کوئی فسادات جو ہیں وہ کم ہوں گے، شاید لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی آپ یہاں پہ ایسی چیزیں حرکتیں نہیں کرنی۔ ادروائز تو مجھے یہ بتائیں، ہم نے اپنی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، اپنے معاشرے کی، اپنے بچوں کی، اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے لیے ہم کیسا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ ان کو کیا پاکستان دے رہے ہیں کہ سکھ پڑھو تو تولا دو، ہندو ملے اس کو کنورٹ کر لو، عیسائی ملے تو اس کو جلا دو؟ یہ کیا پاکستان آپ دیں گے اپنے بچوں کو؟ اس میں کیا ہے جو جس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ جو 3% 4% لوگ رہ گئے ہیں ان کی عزت کریں، ان کو سر پہ بٹھائیں، ان کی آنر کریں، ان کو اپنے سے زیادہ مطلب یہ بھی میں تو مجھے یاد ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا، میں نے اپنے ان آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، ان کانوں سے میں نے اس بندے کو سنا تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں ورڈ مائنورٹی کانسٹیٹیوشن سے ریموو کر دوں گا۔ خیر وہ عمران خان کو تو ویسے ہی ریموو کیا جا رہا ہے، اس نے کیا ریموو کرنا تھا۔ اور ان کے دور میں پاکستان کے اندر عمران خان کے دور میں جب شیعہ ہزارہ جو تھے دے ور کلڈ، ان کو ڈزنس کی 100 بندہ ان کا مار دیا جاتا تھا سوئسائڈ میں بلوچستان میں، تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی تو عمران خان جاتے نہیں تھے وہاں پہ، کہتے تھے میں کیوں جاؤں، یہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے، وہ ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہیں، وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ جاتا ہی نہیں ہے بلوچستان میں۔ کس طرح کے خدا نہ خواستہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیا لوگ ہیں، یہ کنہ دے پلے پہ آ گئے ہیں اسی۔